وہاں تو اس بات پر بڑا زور لگاتے ہیں کہ 12 ربیع الاول یوم وفات ہے، بلکہ انہوں نے تو سوشل میڈیا پر اس حوالے سے ایک اشتہار بھی لگایا ہے کہ اس دن تو مدینہ میں غم کا ماحول تھا اور بریلوی خوشیاں مناتے ہیں، بلکہ ایک شعر بھی لکھا ہے انہوں نے۔ اچھا جی، سنائیں۔ پیام توحید کے منادی میرے نبی نے وفات پائی، یہ سارے ابلیس کے حواری مگن ہیں خوشیاں منا رہے ہیں۔ واہ سبحان اللہ۔ سر آپ کے بارے میں بھی انہوں نے شعر لکھا ہے ایک، نثار تیری چہل پہل کے ہزاروں عیدیں ہیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ دیکھ لو، دو ایک دوسرے نوں ابلیس کہندے نے، سانو کہندے نے سخت زبان ہے، اے دیکھو ابلیس تو تھلے لے کے نہیں آندے۔ یہ میرا خیال ہے اسی کی پیروڈی کی گئی ہے، اسی قافیے کے اوپر۔ اے دوبارہ پڑھو، عرض کرو پھر دوبارہ عرض کرو، پہلے میرے لئے سن لو، اتنی تھی وہ کر لو۔ نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں ہیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ یہ مفتی احمد خان نعیمی صاحب کا شعر ہے، گجرات، یہاں سے 50 منٹ کی ڈرائیو ہے، وہاں جال حق جنہوں نے لکھی ہے۔ سر آپ بھی بتائیں، لال رومال والا شعر پڑھیں، یہ تو گرین پگڑی والا شعر تھا، آپ لال رومال والا پڑھیں۔ پیام توحید کے منادی میرے نبی نے وفات پائی، یہ سارے ابلیس کے حواری مگن ہیں خوشیاں منا رہے ہیں۔ خوشیاں منا رہے ہیں۔ تو ہمارے نزدیک تو دونوں شعر ہی جعلی اور جھوٹے ہیں جی، ٹھیک ہے نا جی۔ کیوں کہہ رہے ہیں ہم یہ؟ کیونکہ نام ہے وابی، نام ہے بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ نہ ہم سو کارڈ وہ کوئی علمی بات کرے اسے وابی کہتے ہیں، اور نہ ہم بابوں کا دفاع کرنے والے بابی ہیں، ہم علمی کتابی بات کریں گے۔ یہ دونوں شعر ہی جو ہے نا جھوٹے ہیں، فرقے پہ مبنی ہیں، ان کی کوئی اصل نہیں ہے۔ رہا یہ جو کہنا کہ 12 ربیع الاول یوم وفات ہے، یہ بہت بڑا جھوٹ ہے۔ یہ اشتہار ہمارے پاس موجود ہے، بلکہ اس کو جے پی جی بھی فرحان بھائی ایڈ کرنی ہے انشاءاللہ اس میں۔ یہ اشتہار جو ہے نا وہ، بلکہ یہ ٹیکسٹ میسیجز بھی چلتے ہیں جی، مدینے میں غم کی جو ہے وہ ایک سمجھ لیں سوگوار کیفیت تھی، صحابہ رو رہے تھے اور یہ خوشیاں منا رہے ہیں۔ یہ بالکل اسی طریقے سے ہے جیسے انہوں نے آپ کے ساتھ کیا کام، تو اسی بھی وہی پایا انہوں نے، ٹھیک ہے نا۔ لاگتے وشکار ہی ہے نا، انہوں نے بھی غیر علمی طریقے سے جذبات سے کھیلا، اور میں نے بتایا انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کا تو مسئلہ ہی جذباتی ڈاکٹرائن ہے، لیکن علم کے میدان میں جذبات کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا۔ پھر آپ نہیں کہیں گے کہ بھئی حضرت آدم کو فرشتوں نے سجدہ کیا تھا، میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کروں گا، نہ، منع ہے۔ ابو داؤد میں حدیث ہے، اگر سجدہ جائز سمجھتا بیویوں کو کہتا حامدوں کریں، اس امت میں سجدہ تعظیمی حرام ہے۔ اگر جذباتی ڈاکٹرائن پہ جائیں تو نبی علیہ السلام کو سجدہ بنتا ہے، علمی جائیں تو نہیں بنتا۔ تو سر علمی بنے، آپ علمی کتابی بنے۔ یہ جو دعویٰ ہے یہ بالکل جھوٹا ہے، بخاری اور مسلم سے میں نے ثابت کی ہے کہ نبی علیہ السلام کی وفات کا دن 12 ربیع الاول نہیں ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم سے، جو آپ کے علماء نے نہیں آپ کو بتایا تھا۔ اور میرا ریسرچ پیپر نمبر 12 12 ربیع الاول کی نسبت سے میں نے اس کا 12 نام رکھا ہے، زمانہ بریلویت کا چھپا ہوا ہے، وہ 2001 کے اندر اس وقت کا پرنٹڈ ہے، وہ ہماری ویب سائٹ کے اوپر رکھا ہوا ہے، ہم اس کا جے پی جی بھی اس میں ایڈ کر دیں گے، جس میں میں نے ثابت کیا تھا بخاری اور مسلم سے کہ نبی علیہ السلام کی وفات کا دن 12 ربیع الاول ہے ہی نہیں ہے۔ اگر آپ یہ مانیں گے تو بخاری مسلم کا انکار ہوگا۔ پہلا سوال تو ان سے کریں کہ یہ یوم وفات جو آپ کہہ رہے ہیں دنیا کی کس حدیث کی کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ ہم نے تو پیدائش ثابت کر دی دلائل النبوہ سے، یہ وفات ثابت کریں، کسی تاریخ کی کتاب سے لے کے جو اوتھینٹک ہو، کوئی نہیں ہے۔ اے سن سنا کے سنی ٹنی، پڑھ پڑھا کے سنی بنو، علمی کتابی بنو۔ وہ بڑا سمپل فارمولہ ہے، بخاری اور مسلم دونوں میں یہ حدیث ہے، مشہور حدیث ہے کہ حضرت عمر کے پاس ایک یہودی آتا ہے، اے امیر المومنین، آپ کی کتاب میں ایک آیت ایسی ہے جو ہم یہودیوں پہ نازل ہوئی ہوتی تو ہم اسے عید کا دن پوچھا کون سی؟ تو اس نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، سورۃ المائدہ آیت نمبر 3۔ آج کے دن ہم نے اپنا دین تم پر مکمل کر دیا، اپنی نعمت تمام کر دی، اور اسلام کو ایز اے ریلیجن تمہارے لیے پسند کیا۔ تو حضرت عمر نے بڑا انٹلیکچوئل جواب دیا، انہوں نے کہا کہ ہمیں پتہ ہے یہ آیت کس دن اور کس موقع پہ نازل ہوئی، نبی علیہ السلام عرفہ میں تھے، یوم عرفہ 9 ذو الحجہ کو، جمعے کے دن ہی تو یہ آیت نازل ہوئی تھی، یعنی وہ پہلے عید کا دن تھا۔ یہی حدیث ترمذی میں بھی ہے، اس سے آگے ایک اور حدیث امام ترمذی لے کے آئے کہ ابن عباس کے پاس ایک یہودی آ کے اسی طرح بات کرتا ہے، تو ابن عباس کہتے ہیں اللہ نے ہمیں 2 عیدیں دی تھیں اس دن جس دن یہ آیت نازل ہوئی، نمبر 1 یوم عرفہ 9 ذو الحجہ، اور نمبر 2 جمعے کا دن۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ نبی علیہ السلام نے جس سال حج کیا 10 ہجری میں، اس دفعہ حج جمعے کے دن آیا تھا، ٹھیک ہو گیا۔ اور یہ کہتے ہیں اکثر مشہور ہے جی وہ حج اکبر ہوتا ہے، جمعے کے دن آ جائے، حالانکہ جمعہ پڑھنا ہی نہیں ہوتا حاجی نے۔ اور حج کو حج اکبر کہتے ہیں، عمرے کو حج اصغر کہتے ہیں،
بخاری کھول کے پڑھ لیں. حج اکبر سارے حج حج اکبر ہی ہوتے ہیں, عمرے کو حج اصغر چھوٹا حج کہتے ہیں. زور کی نماز پڑھنی ہوتی ہے زور اثر جمع کر کے, وہ بھی 2 فرض. تو ابن عباس نے کہا کہ وہ 2 عید کے دن تھے, یعنی جمعے کا دن بھی تھا وہ اور یوم عرفہ بھی. تو 10 ہجری میں 9 ذوالحجہ کب آئی؟ جمعے کے دن. یہ آپ نے یاد رکھنی ہے. اب دوسری حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے, بڑی مشہور حدیث ہے. انس بن مالک کہتے ہیں کہ منڈے پیر کا دن تھا, ہم لوگ فجر کی نماز حضرت ابو بکر کے پیچھے پڑھ رہے تھے. آپ علیہ السلام نے اس نماز کے دوران حجرے کا پردہ ہٹایا تو ہلکی سی آواز آئی, یعنی وہ کھجور کی چھال کا تھا, مسجد نبی میں لیفٹ سائڈ پہ تھا حجرہ. تو یعنی آپ بھی جہاں پہ یا مسجد نبی کا امام کو تو آگے شفٹ کر دیا نا, جو پرانا محراب نبوی آپ وہاں کھڑے ہو نا, تو آپ کی یعنی ریاض الجنہ میں تو لیفٹ سائڈ پہ ہی روضہ شریف نظر آ رہا ہے نا, وہی آپ کا یعنی حجرہ عائشہ تھا. ادھر سے آپ انٹر ہوئے, صحابہ کہتے ہیں ہم قریب تھا کہ شوق دیدار شوق میں, چونکہ 2-3 دن سے آپ کی زیارت نہیں ہوئی تھی بیماری کی وجہ سے, ہم نماز میں فتنے میں پڑھتے, پنجابی والا فتنہ نہیں عربی والا, یعنی آزمائش میں, اور حضور کی دیدار کی طرف متوجہ ہو کے نماز سے ہٹ جاتے. نبی علیہ السلام نے جب ہمارا شوق دیکھا تو اشارہ کیا وہیں پر رہو, اور پھر آپ واپس چلے گئے. اور آگے الفاظ ہیں کہ اسی دن پھر آپ نے منڈے کے دن وفات پائی. یعنی آپ دیکھنے آئے کہ میں نے جس کو امام مقرر کیا لوگ اس کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں یا نہیں. یہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے. اس میں پتہ چلا کہ نبی علیہ السلام کی وفات کب ہوئی؟ منڈے میں. اور دلائل النبوہ میں اور باقی ساری حدیث کی کتابوں میں ہے کہ ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی. یہ بھی ثابت ہو گیا. وہاں سے آپ کو ذوالحجہ کا مہینہ 10 ہجری میں جمعے کا دن بھی پتہ چل گیا. یہاں سے آپ کو پیر کا دن پتہ چلا لیکن تاریخ نہیں پتہ چلی, مہینہ پتہ چل گیا. اب اس کے دوران کیا ہے, 4 پاسبلٹیز بنے گی, کیونکہ 3 مہینے آ رہے ہیں. ذوالحجہ, اس کے بعد کیا آتا ہے محرم, پھر ربیع الاول. 11 ہجری میں آپ کی وفات ہوگی. ان 3 مہینوں کو آپ تینوں کو 30 کا رکھ کے دیکھ لیں, حالانکہ 3 کٹھے 30 کے نہیں ہوتے, تینوں کو 29 کا رکھ کے دیکھ لیں. 2 29 1 30, 2 30 1 29, 4 ہی کمبینیشن بنتے ہیں. چاروں کمبینیشنز میں پیر کا دن 12 ربیع الاول کو آتا ہی نہیں ہے. گنے نا, یعنی 9 ذوالحجہ کو ہوا جمعہ, 10 کو کیا ہوا ہفتہ, 11 ذوالحجہ اتوار, اس طرح گنتے جائیں. ذوالحجہ کو آپ 29 کا رکھ لیں, اگلے بھی 2 29 کے رکھ لیں. ذوالحجہ کو 29, اگلے 2 30, تینوں کو 30, 2 29 1 30, 2 30 1 29, چاروں پاسبلٹیز بنائیں. آپ جب ربیع الاول میں پہنچیں گے نا تو ربیع الاول میں کوئی بھی بنڈے 12 ربیع الاول کو نہیں آ رہا ہوگا. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی 12 ربیع الاول کو ڈیتھ نہیں ہوئی. ایسا پڑھی لکھی گال ہے, علمی کتاب. کیوں؟ کیونکہ نام ہے وہابی, نام ہے بابی, میں ہوں مسلم. علمی کتاب, یہ پڑھی لکھی بات ہے. اور یہ ریسرچ پیپر جب چھپا نا, ہم نے یہ بریلوی دیوبندی اہل حدیث سب کے مدرسوں میں بھجوایا. سارے پریشان ہو گئے, مولوی کہتے ہیں جواب دیں گے, پڑھے بغیر ہی جواب دیں گے. جب ہفتے بعد یہ ہونے کے جواب ہی کوئی نہیں ہے, علی ہے کہ نہیں ہے. اچھا شیخ زبیر لیزی صاحب سے میری بات ہوئی نا ریورٹ ہونے کے بعد, میں کہ شیخ صاحب آپ کے پاس بھی آیا تھا یہ ریسرچ پیپر؟ کہتے جی مجھے اہل حدیثوں نے بھیجا تھا, اس کا جواب لکھیں. کہنا جب میں پڑھا تھا میں ٹھپ کے رکھ دیتا, مجھے پتا جواب ہی کوئی نہیں ہے. لیکن انہوں نے ایک ایمانداری کی, انہوں نے فضائل درود والی جو کتاب لکھی ہے نا, اس میں نبی الاسلام کی سیرت لکھی ہے, اور اینڈ پہ لکھا ہے کہ آپ کی وفات ربیع الاول کے مہینے میں سوموار کے دن ہوئی. 12 ربیع الاول نہیں لکھا, لیکن باقی سارے اہل حدیث ضد میں جان بوجھ کے 12 ربیع الاول لکھتے ہیں, دیوبندی بھی. شیخ زبیر صاحب کو حیا آئی کہ یہ نہیں بنتا تھا معاملہ, انہوں نے ریسرچ پیپر بھی پڑھا ہوا تھا, لہٰذا اس کی پروف ریڈنگ شیخ زبیر لیزی صاحب دور حاضر میں اہل حدیث کے ہاں امام بخاری جو مانے جاتے ہیں انہوں نے بھی کی ہوئی ہے. آپ خود بھی سر کر کے دیکھ لیں, ہم نے وہ سارے نقشے نا اس ریسرچ پیپر میں بنائے ہوئے ہیں, جھوٹے نو گھر تک پہنچایا ہے. منہ کھیر پکا کے دیتی ہوئی ہے تو میٹھی کھیر پکا محمد, ہاں بس اگلا رہنے دو. تو وہ ہم نے رکھ دیا, اب جس نے ماننا ہے اس کو مانے, جس نے نہیں ماننا نہ مانے. ٹھیک ہو گیا. تو یہ خاصوں کی گل نہیں تھی, یہ خاصوں کو بھی نہیں تھی پتا آپ کے, تو ہم نے یہ عام کر دیا. اب آپ ریسرچ پیپر نمبر 12 پڑھ لیں, اس میں میں نے یعنی کلیئر کٹ اس کو ثابت کیا ہے کہ 12 ربیع الاول یوم وفات ہے ہی نہیں ہے. لہٰذا اس کی بنیاد کے اوپر آپ کسی کے اوپر چڑھائی کرنا اور لیم ایکسکیوزز بنانا کہ یہ وفات کا دن تھا, غم بنائے. تو آپ نے وہ جعلی شعر کہا تھا, دوبارہ پڑھو نا شعر, ذرا بڑا مزیدار شعر لکھا ہے. اے جھوٹا شعر سنو جی, سناؤ جی لال رومال والا شعر. پیام توحید کے منادی میرے نبی نے وفات پائی, یہ سارے ابلیس کے حواری مگن ہیں خوشیاں منا رہے ہیں. تو یہ لال رومال والوں نے میلاد منانے والوں کو ابلیس کے حواری کا ہے. اب وہ جو گرین پگڑی والے ہیں اور باقی لوگ ہیں, انہوں نے ان کو کیا کہا ہے کہ نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں